حضرات، الحمدللہ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کے ذریعے آج کے اس کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ حضرات، اسلام دین فطرت ہے اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کرنے میں اپنی جہاں تک کوشش ہو سکے اس کو اختیار کرے، ساتھ ہی ساتھ اسلام کے خلاف جو کچھ بھی سازشیں ہوں دنیا کے مختلف حصوں میں جو پائی جاتی ہے، جہاں بھی ایسی کچھ سازشیں ہمارے سامنے نظر آئے، ہمیں اس کی بےخونی کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی، ہم جانتے ہیں کہ انسانیت قیامت سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قرب قیامت کے جو بہت سارے آثار ہیں، ان آثار میں سے اثر یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں کے وقت میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسے فتنوں کے ظاہر ہونے کے وقت میں اپنے اعمال کو کثرت کی اختیار کیا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا۔ فتنے اس قدر تیزی کے ساتھ نمودار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے فتنے ہیں۔ ایسے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر پرمس خطاب کو سماعت فرمانے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دے رہا ہوں تانتی باغ مسجد اہل حدیث کے امام و خطیب فضیلت الشیخ شعیب الرحمان اسلامی حفظہ اللہ کو۔ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ کا عنوان ہے عصر حاضر کے فتنے اور مسلمانوں کا موقف۔ شیخ شعیب الرحمان اسلامی حفظہ اللہ، مائک پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سید الاولین والآخرین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه۔ محترم علماء اکرام، مہمانان عظام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، جہاں تک میری آواز چاہے کسی بھی واسطے سے جا رہی ہو، وہ تمام سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس میدان میں اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن حکیم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، ان دونوں کی روشنی میں قرآن و سنت کانفرنس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہزارہ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میرا جو موضوع ہے وہ ہے عصر حاضر کے فتنے اور مسلمانوں کا موقف۔ موضوع بہت طویل ہے، وقت کے اعتبار سے
اہم بھی ہے، لازمی بھی ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے جس طرح کی باتیں ہونی چاہیے شاید کہ نہ ہو سکے، لیکن کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ لوگوں کو بتا کر کے جاؤں۔ فتنہ، اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سماج و معاشرے میں فتنہ لفظ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کسی انسان کو برا کہنا ہو، کہے گا بڑا فتنہ پرور آدمی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو فتنہ لفظ گالی کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ فتنے کا معنی ہوتا ہے امتحان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارے مال جائیداد اور تمہاری اولاد یہ سب آزمائش ہیں، فتنہ ہیں۔ اگر یہ چیز گالی ہوتی یا بری ہوتی تو ایسی صورت میں اولاد کے لیے دعائیں کرنا ممنوع ہوتا۔ اللہ نے اولاد کو فتنہ کہا، مال کو غنیمت کہا، جبکہ مال اور اولاد دونوں کو قرآن مجید میں فتنہ کہا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فتنہ کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ فتنے کا معنی ہوتا ہے ابتلا، آزمائش۔ اور اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی ڈر سے، کبھی خوف سے، کبھی افراد کی تنگی کے ذریعے، کبھی مال و دولت کی تنگی کے ذریعے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ تو فتنہ، اس کا آنا لازمی ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں فتنوں سے محفوظ ہوں تو ایسا کہنا غلط ہوگا، کیونکہ ہر انسان کی آزمائش ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حرام چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ سب کے سب فتنہ ہے۔ جیسے کہ انسان بکری کھائے، مرغی کھائے، انڈا کھائے، یہ حلال ہے، لیکن کتا، جھنگر، بلی، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں فتنہ ہیں، یہ آزمائش کے طور پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ دوسری بات، فتنوں میں مبتلا ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، کبھی جان بوجھ کر کبھی انجانے میں، لیکن انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو دنیا میں لوگوں کے لیے آزمائش کے طور پر بھیجا، جادو کا علم دے کر کے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، اور وہ دونوں کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے، لیکن پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں، ہم فتنہ، فَلَا تَكْفُرْ، تم لوگ کفر نہ کرو۔ بتا دیا جاتا تھا کہ یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے، جادو مت سیکھو، کفر نہ کرو۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، لوگ اس فتنے میں جان بوجھ کر مبتلا ہوتے تھے۔ تو فتنے میں مبتلا ہونا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے تدابیر اختیار کرے۔ فتنے 2 طرح کے ہیں، ایک ہے فتنۃ الشبہات، شبہات کے فتنے، ڈاؤٹس، اشکالات، سوالات، اور ایک ہے فتنۃ الشہوات، شہوت کے فتنے۔ ہمارے سماج میں جو شہوت کے فتنے ہیں یہ پہلے سے ہیں، یہ قدیم ہیں، یہ پرانے، اور یہ واضح ہے۔ زنا، شراب، جوا، چوری، ڈکیتی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فتنۃ الشہوات ہیں۔ ہر انسان کو پتا ہے یہ ساری چیزیں حرام ہیں، بھلے اس میں ملوث ہو چاہے نہ ہو۔ لیکن فتنۃ الشبہات، جو ڈاؤٹس کے فتنے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ بڑے بھیانک ہیں، یہ بڑے ہی انسان کو مصیبت میں ڈالنے والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کے ذہن و دماغ میں شبہات پیدا ہو جائے، ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے ہدایت کے راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ فتنۃ الشبہات ہے، ڈاؤٹس۔ آج اس امت میں جو فتنے پائے جاتے ہیں، فتنۃ الشبہات، اس میں سب سے پہلے نمبر پر جو فتنۃ الشبہات ہے
بہت ہی خطرناک ہے، اور وہ ہے شرک۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں شرک روزانہ نئی نئی شکلوں میں آ رہا ہے، اور شرک اپنے فوائد بتلا کر کے آ رہا ہے۔ جس طرح سے دنیا میں مارکیٹنگ ہوتی ہے، نیٹ مارکیٹنگ کے لیے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، اسی طرح سے شرک کی بھی مارکیٹنگ ہوتی ہے، اور شرک کے بھی ریپریزنٹیٹیو اس دنیا میں موجود ہیں، جو مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، جبہ و دستار پہنتے ہیں، لوگوں کے درمیان آتے ہیں، اور آنے کے بعد لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں، رسول اللہ کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کیا یہ شبہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کرو گے تو تم اتنے گنہگار ہو، تمہاری دعا اللہ کیوں سنے گا؟ یہ ضروری ہے تم اللہ کے نبی، تم کسی اللہ کے ولی کا وسیلہ اختیار کرو۔ یہ شبہات نہیں ہے، یہ فتنۃ الشبہات ہی تو ہیں کہ کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہو، تم اتنے گنہگار ہو، اللہ تمہاری عبادت کیوں قبول کرے گا؟ اس لیے اس عبادت کی قبولیت کے لیے وسیلے اختیار کرو۔ یہ شبہات نہیں تو اور کیا؟ شرک ایک فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پہاڑی پر بلا لیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ کیا، پھر موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا اللہ رب العالمین نے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم اے ظالموں، تم لوگوں نے عجل کی، بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب یہ لوگ اس بچھڑے کی پوجا شروع کر رہے تھے تو ایسی صورت میں حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا تھا، یا قومی انما فتنتم بہ، اے میرے قوم کے لوگوں، تم اس بچھڑے کے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، یہ فتنہ، انما فتنتم بہ، تم کو اس فتنے میں آزمایا جا رہا ہے، اس میں ڈھالا جا رہا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے۔ وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمَنُ، یہ بچھڑا یہ آواز نکال رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، یہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا، تمہارا رب تو رحمان ہے جو علی العرش استویٰ ہے۔ اس کے بعد کہا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا عَمْرِی، میرے حکم کی تابعداری اختیار کرو۔ تو فتنہ، شرک ایک فتنہ ہے، مختلف شکلوں میں، مختلف حرکات کے ساتھ امت کے درمیان روزانہ شرک پیدا ہو رہا ہے، روز ایک نئی شکل کے ساتھ شرک لوگوں میں آ رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نئی نئی کمپنیاں آتی ہیں، لوگوں کے اتنا روپیہ ڈال دیجئے، اتنا روپیہ کا آپ شیئر خرید لیجئے، امریکن وائٹ ہاؤس میں 2 کلو سونا آپ کے لیے رکھ دیا جائے گا، پھر آپ وائٹ ہاؤس کے شیئر ہولڈر ہو جائیے گا، پھر اتنے دن بعد یہ ہو جائے گا، وہ دنیا بھر کے فائدے بتاتے ہیں، ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں ہر کمپنی کے، کوئی LIC کے نام سے، کوئی RCM کے نام سے، کوئی SOBM کے نام سے، کوئی فلاں نام سے۔ یہ نقش بندی، یہ ہاشمی میاں اور یہ کیا کہتے ہیں امین القادری، یہ شرک کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اس دنیا میں، لوگوں کو یہی سکھا رہے ہیں، صبح شام غوث پاک کے نعرے لگایا کرو، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کچھ نہیں کرتا ہے، جو کرتا ہے سب غوث پاک کرتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیا جا رہا ہے، جوق در جوق، جماعت در جماعت امت کو اس فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ روز ایک نئی کرامت، ایک نئی کہانی گڑھ کر کے لوگوں کے ذہنوں میں داخل کیا جا رہا ہے۔ انما فتنتم بہ، وہاں بچھڑوں کے ذریعے آزمایا گیا، یہاں کرامات اولیاء کے ذریعے آزمایا گیا۔ یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ لوگ فتنے میں روز بروز مبتلا ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بڑے صاف الفاظ میں کہا، انہ من یشرک باللہ، یاد رکھو جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے گا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہاں یاد رکھیے گا اس آیت کو، انہ من یشرک باللہ، چاہے آدمی کسی بھی شکل میں شرک کرے، بٹھا کر کرے، لٹا کر کرے، کلمہ پڑھ کے کرے، بنا کلمہ پڑھے شرک کرے، چاہے وہ آدمی تعویذ گنڈوں کی شکل میں شرک کرے، چاہے وہ آدمی مزاروں کی شکل میں شرک کرے،
چاہے وہ آدمی کسی بھی شکل میں شرک کرے. انہو من یشرک باللہ، یہ فیصلہ رحمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا کیا ہوگا؟ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. ہاں کیا کہا؟ حرم اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے؟ کوئی برداشت کرنے والی بات ہے؟ سہن کرنے والی بات ہے کہ اللہ کسی پر جنت کو حرام قرار دے دے؟ جنت کا حرام ہونا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہمارے یہاں لوگ بڑے آسانی سے نہیں جی ٹھیک ہے، کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جہنم چلا جائے گا. تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تو کہہ سکتا ہے، اللہ نے کہہ دیا. یہ اللہ کی آیت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ہمارے باپ دادا کی گڑھی ہوئی آیتیں نہیں ہیں. انہو من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار، یہ جتنوں کو بھی دامن تھام کر کے مچلتے رہے اس دنیا میں، کوئی دامن قیامت کے دن مددگار بن کر آنے والا نہیں ہے. وما للظالمین من انصار، صاف کہہ دیا اللہ نے، کوئی کسی کی مدد کرنے نہیں آئے گا. یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا، رجب کا مہینہ، کنڈے بھرے جائیں گے. عقیدہ کیا ہے؟ 22 رجب کے کنڈے بھرو، جو دعا کرو گے وہ قبول. پھر مولوی نے کہا اگر قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا. اب اتنی ہیوی گارنٹی اگر مل جائے تو پھر کوئی چھوڑے گا؟ اتنی ہیوی گارنٹی، یہ شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا. اللہ نے کہا وما للظالمین من انصار، کوئی مدد کے لیے کوئی مائی کا لال کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. لوگ سوچ رہے ہیں اور اس کا دامن پکڑ کے مچل جائے، یہ دامن پکڑ لیں گے، وہ دامن پکڑ لیں گے. یہ سارا دامن مرنے سے پہلے تک ہے، مرنے کے بعد سب صرف مٹی کے نیچے چلے جاؤ گے. پھر کوئی پیر، کوئی منگل، کوئی بدھ کام آنے والا نہیں ہے. ایک اہم ترین فتنہ شرک ہے، اور انسان شرک میں روز بروز مبتلا ہو رہا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. ہے کلمہ پڑھ کے لوگ سوچ رہے ہیں مومن ہو گئے. اتنا آسان نہیں ہے مومن ہونا. اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں. اکثر لوگ، ارے نبی کا امتی کہیں مشرک ہو سکتا ہے، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کے امتیوں میں سے سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیوں میں سے جو لوگ شرک نہ کریں، کلمہ پڑھ لیے، باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، مسلمان سب ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے شرک کرنے والے، 14 پیڑھی سے ہم مسلمان ہیں. یاد رکھیے شرک سے ڈرنا بہت ضروری ہے، شرک سے ڈرنا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھ. علماء کرام نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے اس دعا کے نکل جانے کے بعد اس دنیا میں کوئی انسان اگر شرک سے بے خوف جی رہا ہے تو گمراہ ہی ہو سکتا ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں وہ شرف حاصل ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا کہہ کر کے خطاب کیا. 2 نبی ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا تھا، باقی تمام نبیوں نے بھائی کہا ہے. وہ نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. شرک کبھی بھی کیسے بھی آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں
ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے موت کو کہا تھا لم تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون یعقوب علیہ السلام؟ نبی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، اور اولاد میں بیٹا بھی نبی یوسف علیہ السلام۔ بچوں سے پوچھا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ دعا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام توفنی مسلمہ، اے اللہ تو مجھے حالت اسلام میں اس دنیا سے اٹھانا، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار کرنا۔ یہ انبیاء کی جماعت ہے جو شرک سے خوف زدہ ہے، اللہ سے دعائیں کر رہی ہے شرک سے بچنے کے لیے، اور یہاں پر لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت کلمہ پڑھنے کے بعد شرک میں مبتلا ہوئی جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو توحید پر ہیں۔ صبح کو آدمی شرک کر رہا ہے، شام ہوتے ہی شرک کر رہا ہے، اور شرک میں روزانہ مبتلا ہے، جسے دیکھو وہ شرک میں مبتلا ہے۔ مسجدیں خالی ہیں، مزاریں آباد ہیں، سنت غائب ہے، بدعات کا بھرمار ہے، اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو پکے سچے مسلمان ہیں۔ تمہارا یہ پکا اور سارا سچا نکل جائے گا قیامت کے دن، جب دیکھو گے کہ تمہارے نامہ اعمال میں شرک بھی موجود ہے۔ لہذا یاد رکھو شرک ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ شبہات کے شکل میں جو اس امت کے اندر آیا ہے وہ ہے بدعات کا فتنہ۔ یہ شبہات ہیں، یہ بدعات کے شکل میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو بدعات آئی ہے اسے انسان یاد رکھے، یہ اتباع سنت کا ختم ہو جانا اسی کا نتیجہ ہے، اتباع سنت کا خاتمہ۔ اب یہاں پر دو قسم کی باتیں آپ یاد رکھیں۔ پہلا، ایک وہ انسان جو سنت کا انکار کرتا ہو، منکر حدیث ہو، وہ کہہ دے کہ میں حدیث نہیں مانتا، وہ ایک فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک موٹا تگڑا کھا کر کے بھینسا ہوا آدمی اپنے گاؤں تکیا میں اور اپنے بالا خانوں میں گھروں میں ٹیک لگا کر بیٹھ جائے گا اور گپاسی کرتے ہوئے کہے گا دیکھو جو قرآن میں ہے اتنا کافی ہے، جو قرآن میں ہے وہی صحیح ہے، جتنا قرآن میں حلال ہے وہی حلال ہے، جتنا قرآن میں حرام ہے وہی حرام ہے، وہ قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ حدیث حجت ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل یہی ہے کہ منکرین حدیث اس دنیا میں زندہ ہے۔ اگر منکرین حدیث پیدا ہی نہ ہوتے تو حدیث پر شک ہو جاتا، کیونکہ حدیث کی پیشن گوئی جھوٹی ہو جاتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہا ایک زمانہ آئے گا لوگوں کے ذہن و دماغ میں شکوک پیدا کیے جائیں گے، شبہات ڈالے جائیں گے۔ کیسے شکوک و شبہات ڈالے جائیں گے؟ دیکھو جی، امام بخاری تو 250 سال بعد پیدا ہوئے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر امام بخاری تک سب غیر مرتب تھی، کسی کے ذہن میں تھی نہیں تھی، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے کسی پتہ۔ قرآن میں لیکن شک و شبہ نہیں ہے، لہذا قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، حدیث کو چھوڑ دو۔ یہ شبہ پیدا کیا گیا، انکار حدیث ایک فتنہ۔ یہاں ایک اور بات بتا دیں، ہمارے میٹھے میٹھے لوگوں کا واقعہ، بزرگان دین، مفتیان شرع متین، جبہ و دستار کے حاملین، بڑے بڑے القاب کے نیچے دبے ہوئے مرتدین اور مردودین، ان کا حال کیا؟ ان کا حال کیا؟ عجیب، پہلے فقہ لکھی گئی، بعد میں حدیث لکھی گئی، لہذا فقہ مقدم ہے، حدیث مؤخر ہے۔ یہ بھی انکار حدیث کا چور دروازہ ہے، یہ چور ہے سب کے سب چور۔ انکار حدیث کا انہوں نے دروازہ کھولا۔ فقہ پہلے لکھی گئی، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہے نا، تو امام ابو حنیفہ پہلے ہوئے، امام بخاری بہت بعد میں ہوئے، امام بخاری بعد میں، حدیث بعد میں لکھی گئی، لہذا حدیث بعد میں لکھی گئی تو اس میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں، لیکن امام صاحب جو فقہ لکھوائے ہیں وہ پہلے ہے، اسی لیے وہ زیادہ اعتماد کے قابل ہے۔
حدیث چھوڑو فقہ کے پیچھے بھاگو. یہ شبہ ہے کہ نہیں ہے؟ شبہ پیدا کیا گیا. فتنہ انکار حدیث. ایک ہے جو ڈائریکٹ انکار کر دے گا ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کی ضرورت تو ہے لیکن آدمی سوچے کہ حدیث بعد میں لکھی گئی، فقہ پہلے لکھی گئی، اس لیے فقہ پر اعتماد کرو. حدیثیں تم کہاں سمجھنے کے قابل ہو، لہذا فقہ مانو حدیث چھوڑ دو. اور لکھا لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، مودودی نے اپنی کتاب تفہیمات میں لکھا کہ اگر صحیح حدیث امام کے قول کے خلاف آئے، صحیح حدیث کو چھوڑ کر کے امام کی اتباع کر لیا کرو. یہ لکھا لوگوں نے. معمولی بات ہے. کتنا دھوکہ دو گے لوگوں کو. صحیح بخاری، آئیں تھوڑا اس پر بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی. 5G موبائل تو سب یوز کر رہے ہیں نا. 5G کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 5th جنریشن. صحیح بخاری حدیث کا 5G ہے، 5th جنریشن ہے. اس سے پہلے 4 جنریشن حدیث کی کتابوں کا گزر چکا. مدینہ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، ابھی ہیں کیا ریٹائر ہو گئے نہیں معلوم، محمد مطر الزہرانی. انہوں نے تدوین السنہ من القرن الاولی الى نہایت القرن الرابع عشر پوری کتاب لکھی ہے. بڑے زبردست انداز میں انہوں نے اس کو بیان کیا. میں آسان بھاشا میں آپ کو حدیث کا 5G سمجھاتا ہوں. فرسٹ جنریشن حدیثوں کا، صحابہ کا جنریشن. حدیث لکھی گئی. عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے. صحابہ کا جو دور تھا وہ حدیث کا فرسٹ جنریشن تھا. سیکنڈ جنریشن تابعین نظام کا تھا، جنہوں نے صحابہ اکرام سے حدیثیں سنی اور لکھ لی کتابوں میں. اب جیسے جیسے سنا ویسے ویسے لکھ لی. اب اس میں ہوا یہ کہ وضو والی بعد میں آ گئی، سجدے والی پہلے آ گئی، اور حدیث ڈھونڈنے میں بڑی دقت ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیثیں لکھی جاتی تھی اس طرح سے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ لکھ دیا ٹائٹل، جتنی حضرت ابو ہریرہ سے سنا لکھ دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جتنی سنا اس کے نیچے لکھ دیا. تو ایسی صورت میں کیٹلاگنگ جو ہوئی وہ حدیث کے اعتبار سے نہیں بلکہ راوی کے اعتبار سے، تو ڈھونڈنے میں بڑی دقت ہوئی. تو تھرڈ جنریشن یہ آیا کہ حدیثوں کو چیپٹر وائز لکھو ٹاپک کے اعتبار سے تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو. پہلے طہارت ہو، وضو ہو، پھر اس کے بعد نماز ہو، پھر روزہ ہو، پھر حج زکوٰۃ ہو. اس طرح سے ترتیب دی گئی. تو اس میں یہ ہوا کہ کتاب تو لکھی گئی، جہاں حدیث ملی حدیث لکھ دیے، جہاں حدیث نہیں ملی امام کا قول لکھ دیے. اس لیے بہت ساری حدیث کی کتابیں، جیسے موطا امام مالک کو لے لیجئے، اس میں آپ دیکھیں گے بعض جگہ حدیث کی جگہ علماء کے اقوال موجود ہیں. پھر جب باتیں آئیں سامنے تو لوگوں نے یہ کوشش کی. فورتھ جنریشن یہ ہوا کہ صرف حدیث ہوگی، اقوال سے پاک رکھیں گے. تو اس میں حدیثیں لکھی، لیکن چوک یہ ہوئی کہ حدیث صحیح ضعیف سب آ گئے. فورتھ جنریشن میں حدیثیں لکھی لیکن صحیح ضعیف سب مکس ہو گیا. ففتھ جنریشن جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے صحیح بخاری لکھی کہ اس میں ہم حدیثیں لکھیں گے، چیپٹر وائز بھی لکھیں گے، صحیح حدیثیں لکھیں گے. اول درجے پر اقوال بعد میں ہوگی لیکن اول درجے میں حدیثیں ہوں گی اور حدیثیں صحیح ہوں گی. یہ ففتھ جنریشن ہے. صحیح بخاری سے پہلے 4 جنریشن حدیثوں کے کتابت کا لکھنے کا گزر چکا. لوگوں نے اسے چھپا دیا اور کہا کہ دیکھو جی حدیث تو بعد کی ہے، فقہ پہلے کی ہے، فقہ والا مان لو، حدیث والا چھوڑ دو. یہ کیا ہے؟ فتنۃ الشبہات. لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس تھی، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے اور میں نہیں لکھا کرتا تھا. حدیثیں نبی کے زمانے میں لکھی گئی. آج بھی کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی حدیثوں میں ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو بعد میں لکھی گئی، پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا صحیح ہے. ہو سکتا ہے بہت لکھی گئی ہو سکتا ہے بہت سارا چھوڑ دیا گیا ہو.
یہ سارے شبہات پیدا کیے گئے. مومن کا موقف یہاں پر یہی ہے کہ وہ حدیثوں پر اعتماد کرے. کیوں؟ حدیث کا منکر قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن نے حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں رب کائنات کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. حجیت حدیث پر قرآن مجید کی آیتوں پر غور کریں گے تو بے شمار آیتیں آپ کو ملیں گی، لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بہت مختصر ہے میرے سامنے. تو دوسرا اہم ترین فتنہ جو ہے وہ ہے شبہات کے فطروں میں حدیث کے انکار کا فتنہ. جگہ جگہ قدم قدم پر یہ حدیثوں پر عمل کرنے سے اختلاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حدیثوں پر عمل کرنے سے اختلاف ہوتا ہے، اس لیے حدیثوں پر عمل نہیں کیا جائے گا. ایک دور تھا ہندوستان میں، ایک صاحب آئے دلی، ایک آدمی سے ان کا ڈیبیٹ ہو گیا، تو اس آدمی نے اس کو حدیث پڑھ کر سنا دی. تو اس نے کہا تو مقلد امام ابو حنیفہ است، حدیث رسول چے بکار قول امام بیار. تو امام حنیفہ کا مقلد ہے، تو حدیث کیوں پڑھ رہا ہے بھائی؟ تو امام کا قول سنا. تو سمجھئے کہ یہ مردود نمبر 1 ہے، اسے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، صرف 4 کتاب رٹا مار لیا ہے، حدیثیں پڑھی وڑھی کچھ نہیں ہے، اور آگے مفتی بن کے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے مفتیوں کا یہ حال ہے، مفت کے مفتی، 4 لائن حدیثیں پڑھنی نہیں آتی، بن گئے مفتی صاحب. فتویٰ میں کیا ہوگا؟ قال الامام فلان فی کتابہ در المختار ورد المحتار، قال الامام فی کتابہ فتاوی شامی، قال الامام فی کتابہ فتاوی علمگیری. یہی سب ہے. صحیح بخاری غائب، مسلم غائب، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب غائب. رہا کیا؟ لے دے کر یہی 3 کتاب، در مختار، فتاوی شامی، فتاوی علمگیری. ارے بھائی یہ بتاؤ، یہ فتاوی شامی، فتاوی علمگیری کیا امام حنیفہ کے زمانے کی ہے؟ ارے یہ تو اورنگزیب کے زمانے کی ہے. اسے لا کر تم حدیثوں کے رد میں کھڑے ہو اور کہتے ہو حدیثوں پر عمل کرنے سے اختلاف ہوتا ہے. واہ، نبی کے اتباع میں اختلاف اور تمہارے اتباع سے بڑا اتحاد ہو رہا ہے امت میں. نتیجہ یہی ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو کافر اور مشرک کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. کتنا ہے اتحاد؟ ہو گئے اتحاد. اسی انکار حدیث کے فتنے نے، اسی تقلید جامد کے فتنے نے، واضح الفاظ میں کرو، اسی تقلید جامد کے فتنے نے امت کے شیرازہ کو منتشر کیا ہے، اور ایک طویل مدت تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے نصب کیے جاتے رہے. 4 مصلہ. یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، اس کے پیچھے نہیں پڑھے گا، اس کے نیچے پڑھے پیچھے نہیں پڑھے گا، اس کے پیچھے نہیں پڑھے گا. 4 مصلہ. اور کہتا ہے حدیث پر عمل کرنے سے اختلاف ہوتا ہے، حدیث چھوڑ دو، امام کی تقلید کرو، اتحاد پیدا ہو جائے گا. یہ کون سا اتحاد ہوا؟ اور پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو حدیث پر عمل کرے اس کو گالیاں دیتے ہیں، جو حدیث کی اتباع کرے اسے غیر مقلد کہتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں. ابھی کل ایک مولوی تقریر کر رہا تھا، کہا سعودی یہودی. دیکھو مل رہا ہے، کتنا مل رہا ہے، ملا ہے نا؟ سعودی یہودی دیکھو مل رہا ہے. ہم نے کہا کہ اگر اسی طرح سے ملنے ملانے سے ہی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا تو تمہارے یہاں نہ جانے کتنے ہم ایسے بنا سکتے ہیں اور لکھ کر کے چھاپ سکتے ہیں کہ تم دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کا قابل نہیں رہو گے. ہاں، کوئی بٹھا کے پوج رہا ہے، تم لٹا کے پوج رہے ہو. وہ گنگا جل چڑھا رہا ہے، تم کچھ اور چڑھا رہے ہو. وہ گو موتر پی رہا ہے، تم قبروں کی دھوبن چاٹ رہے ہو. وہ کہیں اور جا رہا ہے، تم کہیں اور جا رہے ہو. ان کے بھی کچھ پوتر استھان ہیں، تمہارے بھی کچھ لالچیوں کے استھان بڑے بڑے ہیں. شکوک پیدا کرتے ہو حدیثوں کے خلاف اور گالیاں دیتے ہو اہل حدیثوں کو. ڈنکے کی چوٹ پر بتا کر جا رہا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو، دنیا میں اس زمین پر اگر کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے
تو اس کی زندگی میں شرک اور انکار حدیث نہیں ہے. جو تنہا تنہا جماعت اہل حدیث اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی مائیکل لال دعویٰ کرے صبح سے شام تک 50 عمل ایسے ہیں جو حدیث کے انکار میں ہے, یا تو تقلید میں ہے یا تو منمانی میں. اور سمجھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے؟ یار ہم تو جنتی ہیں, ہم تو فلاں ہیں, ہم تو فلاں ہیں. اتنی آسانی سے اللہ جنت دینے والا نہیں ہے. اتنے آسانی سے اللہ تعالیٰ جنت دینے والا نہیں ہے. یہ ہو گئے دو فتنہ. تیسرا ایک اہم ترین فتنہ جو اس امت میں آیا ہے وہ ہے صحابہ اکرام کے منہج سے دوری. صحابہ اکرام کے منہج سے دوری. صحابہ اکرام کے منہج کے بارے میں صرف 2 پوائنٹ بتا سکتا ہوں. 5 منٹ رہ گیا میرے پاس, اسی لیے میں نے کہا تھا ٹائم نہیں ہے, جس طرح بات ہونی چاہیے نہیں ہو سکتا. پہلی چیز, صحابہ اکرام کا منہج یہ ہے کہ ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا. سنن دارمی میں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ, دو میں سے کسی ایک صحابی کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ فجر سے پہلے کچھ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچے. جب ان کے دروازے پر پہنچے تو ایسی صورت میں انہوں نے پوچھا اما خرج ابو عبد الرحمن, کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود ابھی گھر سے نکلے نہیں تھے؟ کہا کہ نہیں ابھی نہیں نکلے ہیں. نکلے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مسجد میں ابھی کچھ اجنبی چیز دیکھا ہے. تو کہا کیا دیکھا؟ کہا چل کے دیکھیے. پھر بتایا کہ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سرکل بنا کر کے, ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں کبروا میتن, 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. سب گن رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہا سبحوا میتن, 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو. پھر گن رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا حللوا میتن, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو. پھر گن رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب ہے پوائنٹ کی بات جو بتانا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ما قلت لهم, تم نے ان سے کیا کہا؟ یہ جو عمل دیکھا کیا کہا؟ تو کہا ما قلتهم شیئا, میں منہ بند کر کے آ گیا ہوں, کچھ بولا نہیں ہوں. کیوں؟ انتظار رأیک او انتظار امرک. یہ بات کب ہم لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کچھ نہیں کہا, میں آپ کے فتوے کا انتظار کر رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابہ اکرام میں سے ہیں, اولین درجے کے مسلمان ہیں. سب سے پہلے خانہ کعبہ میں قرآن کی تلاوت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. مکی دور کے صحابی ہیں, اور یہ جو صحابی ہیں یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے, صحابی ہیں. کہا کہ میں نے جو عمل دیکھا میں نے فتویٰ اس لیے نہیں دیا کیونکہ مجھے آپ کے فتوے کا انتظار ہے. آپ جو کہیں گے میں وہی کہوں گا. ایک صحابی ہے, 2 باتیں اس لیے. دوسری بات, ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو میں ہی مفتی ہے نا. وہ صحابی جب وہ عمل دیکھے تب وہاں وہ اکیلے تھے, کوئی دوسرا صحابی وہاں نہیں تھا. وہ وہاں چاہتے تو کچھ کہتے کہ بھائی کوئی دوسرا ہے نہیں تو چلو میں ہی بتا دیتا ہوں, لیکن نہیں, وہ وہاں سے گزر گئے لیکن اپنی زبان نہیں کھولی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کبار صحابہ میں سے ہیں ان کے فتوے کا انتظار کیا. ہمارے یہاں نٹھلا آدمی بیٹھ جاتا ہے ایک تو کیمرہ لے کر کے, اس میں 3-4 لائٹیں لگا دیتا ہے تاکہ ٹک ٹاک والا لائٹ فیس ایک دم برائٹ خوبصورت آئے, پگڑی وگڑی باندھ لیتا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پلمبر ہو, بھنگی ہو, کچھ بھی ہو, بیٹھ گیا. اس کے بعد کتاب 10-15 اٹھا کے رکھ دیا, جسے لگ رہا پڑھنا جانتا ہے, ایک کو کتاب نہیں پڑھنا ہے, لے کے بیٹھ گیا. اب وہ بیٹھ گیا مسند افتاء پر, حضرت علامہ مفتی جاہل صاحب اب وہ فتویٰ دیں گے. صحابہ کا منہج پہلا منہج فتویٰ نہ دو, کبار علماء کے فتوے کا انتظار کرو. دوسرا منہج صحابہ کا, ایک عورت آئی, صحیح بخاری, صحیح ابن حبان, سنن نسائی اور سنن بیہقی علاوہ متعدد احادیث کی کتابوں میں, فقہ کی سبھی کتابوں میں حدیث موجود ہے. ایک عورت آئی, آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ کیا آپ حیض کی حالت میں چھوٹی ہوئی نمازوں کا قضا کرتے ہیں؟ سوال کیا ہے, کیا آپ حالت حیض میں چھوٹی ہوئی نمازوں کو قضا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا احروریۃ انتی, کیا تو حروریہ ہے؟ تو نہیں. تو کہا میں
نبی سے جو سیکھی ہوں وہی ہے کہ حالت حیض میں جو نماز چھوٹے اسے قضا نہ کرو اور جو روزہ چھوٹے اس کو ادا کیا کرو. بات بتانے کا مقصد کیا جانتے ہیں؟ ہمارے ہاں نہیں جی سب مسلمان ٹھیک ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلو، سب صحیح ہے، کسی کو کیا غلط کہنا، کسی کو اب حنفی کہتے ہو، شافعی کہتے ہو، بدعتی کہتے ہو، بریلوی کہتے ہو، فلاں فلاں ٹیگ لگا دیتے ہو، یہ سب طریقہ صحیح نہیں ہے. سب مسلمان ایک ساتھ محبت کے ساتھ رہیے. یہ منہج صحابہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، فتنہ. یہ ڈاؤٹ بنایا ہے تمہارے اندر، ڈاؤٹ کریٹ کیا ہے. حضرت عائشہ سے سوال ہوا کیا آپ حالت حیض میں چھوٹے ہوئے نماز کا قضا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے فوراً ٹیگ لگایا حروریت انتی، تو حروریہ ہے؟ یہ سوال لے کر آئی ہے. کوئی آدمی بدعقیدہ ہو، بدعتی ہو، اس کے منہ پہ ٹیپ چپکا دینا، ٹیگ لگانا، یہ صحابہ کا بنا جائے. یہ آج کی پیداوار نہیں ہے. یہ جو سب چھچورے نکلے ہیں دنیا میں، نوسکھیے لونڈے، سب مل کر رہنا چاہیے، متحد ہو کر کے، کفر و شرک سب ملا کر کے متحد ہو کر کے رہے گا. دودھ میں لیمبو نچوڑ دینے سے دودھ نہیں رہتا، پھٹ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی بدعتی ہے تو بدعتی کہو، مشرک ہے تو کہو شرک کر رہا ہے، کفر کرتا ہے تو کفر کرنے والا کہو. سب کو ملا جلا کر دال گھٹنی میں گھونٹ کر کے ایک جگہ سب کا لسی اور جوس نہ نکالو. یہ صحابہ کا منہج نہیں ہے. نہیں جی اتحاد پیدا کرنا چاہیے. کون سا اتحاد؟ کیسا اتحاد؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کا عقیدہ الگ ہو، جسم اکٹھا ہو تو اس اتحاد کی اسلام کو ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی کا عقیدہ الگ ہو، جسم اکٹھا ہو تو اس اتحاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب تک عقیدہ ایک نہ ہو اتحاد کو ہو ہی نہیں سکتا، اور اتحاد کرنا بھی نہیں چاہیے. اتحاد تبھی ہوگا جب عقیدہ ایک ہوگا، جب توحید ہوگی، جب اتباع سنت ہوگا. ہمارے ہاں جس کو دیکھو مفتی بنا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں نے کسی کو دیکھا امام حرم کو گالی دے رہا تھا. کیوں؟ یہ سب دیکھو وہاں پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا فلسطین میں، یہ مولوی منہ پہ دہی جما کے بیٹھا ہوا ہے، گالی بکنا شروع کر دیا. یہ گالی دے جا، وہ گالی دے جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے باپ نے بسم اللہ اللہم جنبنا شیطان نہیں پڑھا ہوگا، نہیں تو اتنی شیطانی حرکت تو نہیں کرتا. نبی کے مصلی کے وارث امام کو گالی دے رہے ہو، تمہیں دنیا دعا نہیں گالی ہی سے نوازے گی. کیا سوچ رہے ہو کہ جو ملے گا منہ میں بک دو گے؟ امام حرم کو گالی دے دو. عرب کے بڑے بڑے یہ تو ریال کے مولوی ہیں، یہ جو ہر معاملے میں علماء کو گالی دینا. میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں، 1 منٹ لے رہا ہوں، 1 منٹ. دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں سب مولویوں کی وجہ سے ہیں. کس مولوی نے کہا زنا حلال ہے؟ کس مولوی نے کہا چوری حلال ہے؟ کس مولوی نے کہا نماز چھوڑنا حلال ہے؟ کبھی مولوی کی سنی بھی ہو کہ وہ ہمیشہ اپنی منمانی اور گالیاں مولویوں کو علماء کو دے رہے ہو؟ یہ بات یاد رکھو. آخری میں بتا رہا ہوں، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا الاسناد من الدین. سند جو ہے نا، جو علماء سے لی جاتی ہے پڑھ کر کے مدرسوں میں، یہ دین کا حصہ ہے. لولا الاسناد، اگر سندیں نہیں ہوں گی، لقال من شاء وما شاء، تو جس کا جو منہ میں آئے گا بکتا ہوا چلا جائے گا. لہذا فتنے کے ماحول میں، میں فتنہ لفظ میں آخر میں بتا، ابھی کچھ دن پہلے امام حرم سے شدیش کا ایک ویڈیو وائرل ہوا. انہوں نے فلسطین کے معاملے میں کہا کہ علماء کی رہنمائی لو، اپنے سے کچھ نہ کرو، یہ ایک فتنہ ہے. لوگوں نے کہا گالی دیا. بھائی گالی نہیں دیا، مسئلے کی سنگینی سمجھائی کہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. تم علماء کی رہنمائی میں رہو، علماء کی نگرانی میں رہو، اپنی مرضی سے کچھ نہ کہو، نہیں تو پھر جہالت میں تم ایسی باتیں کہہ جاؤ گے جس کے وجہ سے تمہیں قیامت تک پچھتانا پڑے گا. میں اپنی بات ہی ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.